لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. ایک کلام کی ہے، کچھ اشعار ہو سکے تو مل کے پڑھیں، پیچھے والے حضرات اور آگے آگے ہو جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. مل کے پڑھے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی پوچھو. ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. مل کے پڑھیے ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات.
جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر داستے طلب میں اس سے بڑھ کر داستے طلب میں اور کوئی سوال نہ پوچھو رش کے جنا طیبہ کی گلیاں رش کے جنا طیبہ کی گلیاں ہر ذرہ فردوس بدہما ہر ذرہ فردوس بدہما چاروں طرف انوار کا عالم کیسی ہے برسات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دل ہو جا ظاہر میں تسکین دل ہو جا باطل میں راج دل ہو جا نام نبی پہ نام نبی ہے نام نبی پہ نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو اور تاج شفاعت سر پر پہنے تاج شفاعت سر پر پہنے حشر کا دولہ آ پہنچا ہے تاج شفاعت سر پر پہنے حشر کا دولہ آ پہنچا ہے حشر کا دولہ آ پہنچا ہے آنکھیں کھولو غور سے دیکھو کس کی ہے بارات نہ پوچھو باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے رات باری چلی حق و شوق لکھا آج کی رات ہے آنکھیں کھولو غور سے دیکھو کیسی ہے بارات نہ پوچھو تور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا چاندنی چاند سوہر دکھانے لگا فرش سے لے کے عرش تک جگمگانے لگا کہکشاں زیر پاج کی رات ہے آنکھیں کھولو غور سے دیکھو کیسی ہے بارات نہ پوچھو دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سیر کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے آنکھیں کھولو غور سے دیکھو
حمد و ثنا بعد ادنات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج کی یہ تقریب صحیح جو کہ ایک خوشی سے منسوب ہے، اور جن کے گھروں میں بھی جوان بچیاں اور بچے بیٹھے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ مناسب رشتے مقدر فرمائے، اور سب کو آسن خوبی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ طارق بھائی ماشاءاللہ ان کے پہلے بھی صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے، اور ہر تہوار کے اوپر یہ ایسی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش اور محنت قبول فرمائے کہ نکاح کی خوشی کے اندر اکثر لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات، لیکن سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہو، قرآن و حدیث ہو، اور اللہ والوں کا ذکر ہو، شریعت مطہرہ کا ذکر کیا جائے، تاکہ عالم انسانیت کے لیے جو کتاب ضابطہ حیات بن کے نازل ہوئی، نور ہدایت بن کے نازل ہوئی، اور ہدی للمتقین کا تاج اللہ نے مومن کے سر کے اوپر سجایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا سہرہ بھی ابن آدم کو عطا کیا، اور اپنا خلیفہ اور جانشین حضرت انسان کو بنایا، اور اپنی عظمتوں کا، اپنی قدرتوں کا، اپنی محبتوں کا، اور اپنی نورانیت کا مظہر حضرت انسان کو بنایا، اور اس طرح تمام کائنات رنگ و بو کے اندر سب سے بہترین شرف اور عظمت کا مقام بھی حضرت انسان نے پایا۔ تو کہ یہ اچھا عمل ہے اور کرنا چاہیے کہ جن کے گھروں میں ایسی نکاح کی تقریب آئے وہ ایسی محفلوں کا اہتمام کریں، اس سے تربیت ہوتی ہے خواتین کی بھی اور مرد حضرات اور نوجوان نسل، کہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو آپ کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، دین اسلام کی طرف بلاؤ، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو طارق بھائی کی صاحبزادی عائشہ طارق، جس کا نکاح ہمارے رفیق بھائی کے صاحبزادے حسیب احمد کے ساتھ قرار پایا، اور کل بھی ایک تقریب ہے نکاح کی، جناب عبدالرشید صاحب کے صاحبزادے محمد مظہر اور بھائی محمد رفیق صاحب کی صاحبزادی کرن رفیق کے ساتھ قرار پایا۔ یہ دو جوڑے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں بسنا نصیب فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، کیونکہ جب نکاح کی برکت یہ ہوتی ہے، جب دو خاندان ملتے ہیں تو رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، قربتیں بڑھتی ہیں، اور اولادیں ہوں تو رحم کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹی اور بیٹے سے نوازے تو انسان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ کائنات عالم کا اللہ نے ایک نظام چلایا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں نکاح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میری سنت سے پیار کرو۔ فمن رغب عن سنتی، جو اس کی طرف راغب ہوا اس نے میں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لیا، فلیس منی، اور جس کو اللہ نے طاقت بھی دی، استطاعت بھی دی، اور پھر اس نے نکاح نہ کیا، حضور فرماتے ہیں فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نکاح کو پسند کیا، فرمایا تین چیزیں میری زیادہ پسندیدہ ہیں، عورت، خوشبو اور نماز۔ ہر ایک کے اوپر اگر غور و فکر کریں گے تو علم کا ایک بحر ذخار آپ کو ملے گا کہ عورت انسان اس کے بغیر نامکمل ہے۔
اسی طرح خوشبو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز اور انبیاء کی پسندیدہ رہی. یہ خوبصورتی اور پاکیزگی کی طرف دلالت کرتی ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ جمال یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. فرمایا کہ الصلاۃ، نماز ہی وہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پہ بلا کے اپنے حبیب کو یہ تحفہ عطا کیا اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ فهو کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے بلا عذر شرعی، فرمایا وہ کفران نعمت کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ پانچوں ٹائم کا نمازی بنائے. قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، حضرت انسان کو پیدا کیا، اس لیے خالقکم کا لفظ آیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. یعنی ایک نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ تخلیق حضرت حوا ہوئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ نے اس حلال طریقے کو جو بندے کو اختیار دیا اور حکم دیا، اس کی برکتیں یہ ہوئی ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، ہم نے کثیر مرد پلا دیے. بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کہ کثیر مرد ہیں اور کثیر عورتیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، فرمایا ہم نے لوگوں کے اندر کثیر مرد اور کثیر عورتیں پھیلا دی. اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو جس کے نام پہ تم مانگتے ہو. مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں نا اللہ سے. کبھی محفل میں مانگتے ہیں، کبھی مسجد میں مانگتے ہیں، کبھی مصلی پہ گھر پہ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں یہ بھی دے. اور مانگنا بھی چاہیے، اس لیے کہ بندہ جب رب سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں رب کو بڑا پیار آتا ہے. اور مانگنا جو ہے یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے. اللہ کے یہاں کوئی عزت والی چیز ہے تو وہ دعا ہے. آپ کے فرض نماز پڑھ کے لوگ دعا بھی نہیں مانگتے، اٹھ جاتے ہیں. اٹھا نہ کرو، مانگا کرو. اور پھر ایمان کی ابتدا میں مانگو گے، پتہ نہیں سب میں کون سا ایسا اللہ کا بندہ ہو جس کی وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو جائے، سب کی دعائیں قبول ہو جائے. حضور فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا مومن کا اتیار ہے اور عبادت کا مغز ہے. اللہ کے حبیب فرماتی ہیں جب رب کسی کے اوپر کرم کرتا ہے اسے دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، یہاں تک وہ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تساءلون بہ والارحام، یہ ارحام جو ہے اس کا مطلب ہے جو رحم کے رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور اس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو، رحم کے رشتوں کا لحاظ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں بھی ہو جو عمل بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی بندہ چاہے زیر زمین چلے جائے، پہاڑوں میں چھپ جائے، کہیں بھی ہو، فرمایا کہ اللہ کی نگاہ سے وہ غائب نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید، آپ نے فرمایا بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو. کہا حضور کوشش کرتا ہوں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. فرمایا پھر ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں رب تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. رب تمہیں دیکھ
نہ رہا ہو، تو کہا حضور ایسی تو کوئی جگہ بھی نہیں، میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کیا یہ اچھی بات ہے کہ تو گناہ کرے اور رب تجھے دیکھے؟ کہ تیرے دل کے اندر رب کا خوف اور شرم پیدا نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے آپ کی تعلیمات سے اس بچے کو، مرید کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو پہلا نفس کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ یہ زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں ادھیم، اوپر والا حصہ ادھیم، تو اس وجہ سے آپ کا نام آدم پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ید قدرت سے تخلیق کیا، فرمایا جس میں آدم علیہ السلام فرشتوں نے تعمیر کیا اور چہرہ انسانی حدیث آتی ہے، حضور فرماتی ہے رب نے اپنے ید قدرت سے پیدا کیا، ید قدرت سے بنایا اس چہرے کو۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اساتذہ بچوں کو پڑھائیں، ماں باپ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں۔ ماں اگر سختی کرتی ہے بیٹی کے اوپر، باپ سختی کرتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر، تو چہرے پہ تھپڑ نہ مارے، اس لیے کہ چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ید قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ اور فرمایا چاند سورج بھی اسی نے پیدا کیے، بزم کائنات کی رنگینیاں بھی اسی کی شاہکاری کا ایک نمونہ ہے، لیکن فرمایا کسی کو احسن نہیں فرمایا۔ جب انسان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اور فرمایا کہ رب کے صورت کے جلوے دیکھنے ہیں تو انسان کا چہرہ دیکھو، اس میں رب کی قدرت کے جلوے اور نورانیت ملے گی، نورانیت اور جاذبیت ملے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر والے حصے سے پیدا کیا۔ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے، میں اس کی گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع آج کا نکاح ہے، میں اسی کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا کہ ہم نے روح پھونک دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر جنت میں داخل کر دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت جو آپ نے تناول فرمائی ہے وہ انگور ہے، اور جنت کی تمام پھلوں کے اندر سب سے پہلا پھل جو ہے اس کی اصناف اور نعمتوں میں سے انگور جو حضرت آدم علیہ السلام نے پسند کیا، یہاں تک کہ انجیر بھی آپ کی پسندیدہ غذا۔ انجیر جو ہے معدے کے لیے یہ کھائیں، نہار منہ تو اللہ اس میں شفا رکھی ہے اس میں۔ اور پھر تیسری نعمت کھجور ہے، اور جب آپ دنیا میں آئے تو 30 قسم کے میوہ جات حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں لے کے آئے، 10 گٹلی والے، 10 بغیر گٹلی کے اور 10 چھلکے والے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکتیں آج دنیا میں آپ پھل کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جنت کی طرف راغب ہوئے، متوجہ ہوئے، جنت کی اور غذاؤں اور نعمتوں سے ہمکنار ہوئے، لیکن جہاں بھی جاتے تھے تنہائی محسوس کرتے تھے، دل میں خیال آتا کوئی ایک ایسا ہو جو میری تنہائیوں کا ہم سفر بن جائے، میری تنہائیاں ختم ہو جائیں، میرا دل لگ جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب سوئے، اللہ نے نیند طاری کی تو ان کی بائیں پسلی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح علیحدہ فرمایا کہ حضرت آدم کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، خبر تک نہ ہوئی، اور حضرت حوا کو تخلیق کیا۔ یہ حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو جتنے بھی زیرو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں حیوان۔ کیا کہتے ہیں؟ حیوان۔ بعد حیوان رینگنے والے ہیں، بعد حیوان اڑنے والے ہیں، اور بعد پاؤں سے چلنے والے ہیں جیسے حشرات الارض، بعد حیوان درندے ہیں۔ تو انسان کو بھی حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ یہ جو طلباء کو منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ان کی زبان میں منطقیوں اور فلسفیوں کی اسے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، کہ
کہ بولنے والا حیوان، پھر بعد میں اس کا لقب اور نام جو ہے وہ حضرت انسان ہے، تو اس حساب سے کہتے ہیں بولنے والا انسان۔ تو آپ کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان سے آپ کو تخلیق کیا گیا، اس لیے آپ کو حوا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ حسن و مقام عطا کیا، فرمایا کہ کائنات عالم کی عورتوں کو قیامت تک جتنا حسن دینا تھا اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ ان کی بالوں کو جتنی عورتوں کو نسوانیت کے حسن سے مالا مال کرنا تھا وہ ان کو عطا کیا، اور 70 جوڑے جنت کے پہنائے، اور رنگ قد و قامت کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ قد سیدہ کا حضرت آدم سے تھوڑا کم تھا، اور حضرت آدم کا قد مبارک بڑا تھا، تقریباً 60 ہاتھ، یہ جو نا ہاتھ 60 ہاتھ۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو تم اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کا قد 60 ہاتھ ہو جائے گا، عمر ہوگی 30 سال، اور بغیر داڑھی کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، اور پھر یہ عمر 30 سال ہی ہمیشہ رہے گی۔ اور فرمایا کہ جنت والے جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اسی حالت میں رہیں گے۔ جہنم جن کو اپنی عذاب اللہ تعالیٰ نے مبتلا کرنا ہے وہ ہمیشہ انہی کے اندر رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھا، ان کے 700 گیسو تھے۔ یہ عورتیں جو ہے نا گت بناتی ہیں، چٹیا بناتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں گیسو۔ تو 700 گیسو حوروں نے تیار کیے، ان میں جنتی موتی پروئے گئے، اور یہاں تک کہ مشک و عنبر سے وہ خوشبودار کیے گئے۔ اور جب آپ جنت کی باغیچوں میں چلتی تھی تو عجیب کیفیت ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے پہلی مرتبہ جب حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کا دل ان کی طرف مائل ہوا، یا اللہ یہ حسین و جمیل کون ہے؟ اور حضرت حوا سے سوال کیا، کہا مجھے اللہ نے آپ کی بیوی نامزد کیا ہے، اور آپ کی تنہائیوں کا مجھے ساتھی بنایا ہے، آپ کے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرمانے لگے تو میری طرف آ۔ حضرت حوا نے کہا کہ آپ میری طرف راغب ہو، آپ میرے پاس آئیں، تبھی مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جوڑا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ عورت مرد کے بغیر نہ مرد عورت کے بغیر، اللہ نے یہ جوڑا کی ایسا تخلیق کیا ہے جو دونوں رفیق سفر ہیں اس زندگی کے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے، آواز آئی آدم آگے نہیں جانا، میری بندی اس وقت تک تیرے اوپر حلال نہیں جب تک اس کا رشتہ مجھ سے طلب نہ کرو، رسماً اس کا رشتہ میں رب سے طلب کرو تو میں تمہیں اس کا رشتہ دوں گا۔ اس لیے رشتہ مانگا جاتا ہے، اور پھر جہاں جہاں اللہ نے جوڑے لکھے ہیں وہ وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام قدرت اپنا بنایا ہے، اور رشتہ جب دیکھو نا تو سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہمارے ہاں جب دیکھا جاتا ہے اچھا جی لڑکی والے کوئی امیر گھرانے کے ہوں تو تب رشتہ، ادھر لڑکے والوں کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے۔ یہ ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب رشتہ دیکھتے ہیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب رشتہ دیکھو تو ایک چیز دیکھو، فرمایا نہ اس کا مال دیکھو نہ اس کا حسن دیکھو، بلکہ اس کی دینداری دیکھو۔ بچی دیکھو تو دینداری دیکھو، بچہ دیکھو تو اس کی دینداری دیکھو، 5 ٹائم کا نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ فرمایا جو اللہ کا حقوق
اور واجبات ادا کرتا ہے وہ بیوی کے حقوق کبھی نہیں مارے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے تقوی کو پسند کیا اور فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا کوئی معیار نہیں، حسن کا معیار بھی نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی عزت والی چیز ہے تو وہ تقوی ہے، خوف خدا ہے۔ اور یاد رکھو نبی پاک فرماتے ہیں اگر حسن کو دیکھا تو ایک دن حسن بھی ختم ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ آخر بڑھاپا آتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بڑا خوبصورت انسان ہوتا ہے اور چل چل کے پھر وہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تب فرماتے ہیں وہ سدن باغی بلبل بولے، سدن باغ بہارا، وہ سدن باپے حسن جوانی، تو سدن رل مل پیڑا۔ فرمایا کہ کائنات عالم کے اندر ہر چیز کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، تبدل پیدا ہوتا ہے، نہیں بدلتی تو اللہ کی ذات نہیں بدلتی۔ باقی تمام کائنات نے بدلنا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں کچھ ہوتا ہے، پیدا ہوتے کچھ ہوتا ہے، اور عالم طفولیت میں ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، عالم شباب میں پہنچتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، عالم کہولت میں پہنچتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، عالم شیخوخیت میں پہنچتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ ہوتا ہے۔ یہ تغیر زمانہ، یہ تغیر جسمانی تمہیں کوئی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا جس طرح سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، تمہیں ایک دلیل مل گئی، اشارہ دے دیا